تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کیوں بنایا؟ بولو بھائی، عبادت کے لیے. عبادت میں غلامی میری مانو. اللہ جب کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے. بعض دفعہ اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ ہوں، کہیں اپنی مرضی سے نماز نہ شروع کر دو تو نماز پر بھی اللہ پابندی لگا دیتے ہیں. اب سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنا حرام. کیوں؟ سجدہ تو اچھی چیز ہے، بس اللہ نے منع کر دیا. نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا. زوال کے وقت جب سورج بالکل سر پر ہو نماز پڑھنا حرام. ابھی عبادت کر رہے خوش، کتنا رو رہا ہے اللہ کے ہوں. اللہ کہے گا یہ تیری عبادت نا اپنی مرضی سے ہے، یہ میرے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں، تو جو اللہ نے جیسا کہہ دیا ویسا کریں گے، جس سے منع کر دیا یہ امتحان ہے. اب اس امتحان میں کوئی 100 نمبر سے پاس ہوگا، کوئی 99 نمبر سے پاس ہوگا. اس میں جو پاسنگ مارک ہیں وہ کتنے ہیں؟ بولو. 1 نمبر. 1 نمبر والا پاس نہیں ہے، بتائیں. سوال ہے آپ لوگوں سے. 100% والا تو وہ تو چیمپئن ہو گیا نا. میں پاسنگ مارکس کی بات کر رہا ہوں. 51. کس نے جواب دیا؟ ہاں صحیح. 51. کم سے کم اس میں 51 نمبر لینے ہیں تاکہ نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے پر حاوی آ جائے. جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، کیونکہ اگر اللہ کہتے کہ 100 نمبر چاہیے تو کم از کم میں تو اگلے ہفتے بیان کے لیے نہیں آتا، کیونکہ میرے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ چل رہی ہو. کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے انسان سے. تو پرفیکٹ تو صرف پیغمبر ہی ہوتے ہیں، تو ہم تو پھر ہوتے. اور اگر اللہ کہتا 1 نمبر سے پاس ہو جاؤ گے، 1 نمبر تو کچھ نہ اتنے برے بھی نہیں ہے کہ کوئی نیکی نہ کریں. ہم کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی نہ ٹوپی تو پہنتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک نیکی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے. وہ ایک صاحب ایک کا انتقال ہوا، ایک بڑے صاحب تھے، وہ سیاسی رہنما تھے. تو ہم مدرسے کے طلبہ تھے، لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے. وہ کہہ رہے یار میں نے اس کو دیکھا تھا، وہ اتنا اچھا تھا، ایک دن غریب کو کھانا کھلا رہا تھا. تو ہمارا ایک طالب علم تھا بڑا شرارتی، اس کو ان کی کوئی کوالٹی یاد آ ہی نہیں رہی تھی. کہہ رہے یار میں نے نا ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. بھی تو تھوڑا سا مشابہت ہو گئی نا نمازیوں سے. کہہ رہے میں نے بھی ایک نیکی دیکھی. ہم نے کان کھڑے، میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ایک دفعہ میں نے دیکھا تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. بھائی یہ بھی تو ایک نیکی ہو گئی نا، ٹوپی پہننا. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو ہم سارے کہاں جاتے بغیر حساب کتاب کے؟ جنت. پھر ہم جو مرضی بدماشیاں کرتے ہیں، کہتے ایک نیکی تو ہے نا، ایک نیکی تو سب سے بڑی بات ایمان کی نیکی تو بہرحال ہے نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ نے نہ تو ایسا نظام رکھا کہ مایوس ہو جاؤ کہ بھئی 100 نمبر ضروری ہیں جنت میں جانے کے لیے ورنہ تو مایوس ہو جائے، اور نہ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا کہ بالکل امیدیں قائم ہو جائیں اور خوف ختم ہو جائے. امتحان میں 1 نمبر تو جو بالکل خالی پیپر چھوڑ کے آتا ہے نا اس کو صفائی کا 1 نمبر مل جاتا ہے. 1 نمبر تو اس کو مل جاتا ہے. یار بہت اچھا دیکھنے میں پیپر، اس نے گورنمنٹ کے کاغذات کو ضائع نہیں کیا. 1 نمبر میں تو کم از کم دے ہی دیتا ہوں، جو خالی پیپر دے کر آئے نا 1 نمبر تو دے دیتا ہوں صفائی کے. تو پھر تو امتحان نہ رہتا، وہ امتحان کے نام پہ ایک مذاق بن جاتا. تو اللہ نے کیا سسٹم رکھا؟ بولو بھائی 51%. 51% لوگے تو کامیاب. اب اس میں ایک اور اشکال ہوتا ہے، وہ پھر وقت ختم ہو رہا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر ہم 3 نمازیں پڑھ لیں، 2 قضا کر لیں، کیا خیال ہے؟ تو نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے. بھائی 3 پڑھی ہیں، 2 قضا کی ہیں. روزے میں 16 روزے رکھ لیے اور 14 چھوڑ دیے، کیا خیال ہے؟ ہر چیز میں ظلم بھی کیا، احسان بھی کیا، احسان زیادہ کیا اور خام خواہ میں گزرتے ہوئے بندے کو چپیٹ لگا دیا. بولا ابھی میں اس کو کھانا کھلا کے آ رہا ہوں، 1-2 تھپڑ اگر لگا دیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کو میں نے کھانا بھی تو کھلایا تھا نا اس دن. تو تھپڑ بمقابلہ کھانا، تو کھانے کی دیگ زیادہ بھاری تھی. تو پھر تو ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں. پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ 100% شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک اشکال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. اب آپ 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں، 1 چھوڑ دیے، تو ہو سکتا ہے جو 1 نماز چھوڑے
اس کا گنا وزن میں بہت زیادہ ہو, وہ اللہ کو اتنا غصہ آئے کہ اس کا ویٹ زیادہ ہو. دیکھو بعض چیز کوانٹٹی میں تھوڑی ہوتی ہے مگر وزنی بہت ہوتی ہے, اور بعض چیزیں کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر وزن کے لحاظ سے ہلکی ہوتی ہیں. اب ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ ہماری کون سا گناہ قیامت کے دن وزنی بہت ہو جائے, لہذا اس خوف میں ہم ہر گناہ سے بچیں گے. اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کون سی نیکی اتنی وزنی ہو کہ بیڑا پار کر دے, لہذا ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں آ رہی بات؟ اور جو اس طرز پہ چلے گا اس کے بارے میں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اس کے بارے میں امید ہے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تو ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ کون سا گناہ وزنی ہے اور کون سی نیکی بھاری. یہ بہت اہم موضوع ہے, اس کو پھر میں موقع ملا تو اگلے بیان میں دوبارہ اس کو میں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا.